اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے بارے میں عموماً ایک سوال آتا ہے کہ جناب کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، کسی مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یا صدقہ فطر دیتے ہوئے اس کو بتانا ضروری تو نہیں؟ تو جواب ہے کہ ضروری نہیں، لیکن جس کو ہم دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا ضروری ہے، مالی طور پر اس کا مستحق ہونا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں۔ آپ کسی بھی عنوان سے اس کو زکوٰۃ کے پیسے اور فطرے کے پیسے دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر روزے میں کمی کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے کہ انسان رمضان المبارک میں اس سے کمی بیشی ہوتی ہے تو اس پہ جو صدقہ فطر انسان ادا کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کمی بیشی کو پورا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کمی بیشی جو انسان کے بس میں نہ ہو، بھولے سے ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کر جو ہے روزے میں بے ادبی کرے یا روزے کو مکروہ کرے اور پھر یہ سمجھے کہ بھئی فطرہ تو دینا ہی ہے، وہ قبول ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، جو بھولے سے کمی کوتاہیاں آداب میں ہوتی ہیں ان آداب کی کمی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ عام طور پر کافی لوگ، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر تو ہر کسی نے دینا ہی دینا ہے، صدقہ فطر ہر کسی نے دینا ہی دینا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب مقرر سمجھتے ہیں، قربانی کے لیے نصاب مقرر سمجھتے ہیں، لیکن صدقہ فطر کے لیے نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب نے دینا ہے۔ تو اس پہ علمی بات کی بات ہے، لیکن اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے، اگر سب نے دینا ہے تو دیں گے کس کو؟ تو اس سوال یہی پیدا ہوتا ہے، اگر سب نے دینا ہے تو دیں گے کس کو؟ یہ ایسا نہیں ہے، بالکل ویسا ہی ہے جیسے زکوٰۃ کی رقم ہے کہ غریب مالداروں سے لے کر امیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ پہنچایا ہے تاکہ مالدار کے ساتھ ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی بھی مالی طور پر پریشانیوں سے نکل جائے۔ اور ایک نظام اسلامی سسٹم میں یہ سہولت ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد کافی تعداد میں مستحقین کو اور غریبوں کو اس سے مدد مل جاتی ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ بھی غریبوں کی عیدی ہے، اور اس میں ایک فرق ہے زکوٰۃ اور فطرے میں، وہی فرق قربانی میں بھی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن فطرہ دینے کے لیے آپ کے صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں یعنی عید الفطر سے پہلے اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آ جائے کسی بھی صورت میں، تو پھر ان دنوں میں آپ پر، یعنی جیسے ہی چاند نظر آئے گا عید کا، تو آپ پر صدقہ فطر لازم ہے اور فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک گھر میں جتنے افراد ہیں، نابالغ افراد یا جس کی ہم کفالت کرتے ہیں، جن کے ہم خرچے اٹھاتے ہیں، ان سب کا فطرہ دینا آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو۔ اور جو بالغ لوگ ہیں اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، خود کماتے ہیں، ان کو اپنا فطرہ خود دینا چاہیے۔ لیکن اگر گھر کے سربراہ، گھر کا کوئی فرد دوسروں کی طرف سے فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ لو بھائی آپ لوگ نہیں دینا، آپ کی طرف سے میں دیتا ہوں، والد صاحب کہہ دیں، بڑا بھائی کہہ دیں یا کوئی اور کہہ دیں، تو آپ سے پوچھ کے وہ آپ کا فطرہ دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو فطرے کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مال مقرر ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، جناب مال تجارت ہو اور پھر یا نقد کیش ہو، لیکن فطرے میں یہ ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد جو اشیاء ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، ان کو بھی گننا ہے۔ ضرورت سے زیادہ مکان ہے ان کو بھی گننا ہے، ضرورت سے زیادہ گاڑیاں ہیں ان کو بھی گننا ہے، ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہے اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو وہ قیمت بھی لگا کر پھر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں۔ گویا ایک بات تو واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، فطرہ دینے والے زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس میں ضرورت سے زیادہ چیزیں اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، تو ان کا حساب کر کے پھر ہمیں اپنے نصاب کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل اس کی مزید عرض کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ رب کریم ہمیں اس مبارک مہینے میں اہتمام کے ساتھ اپنی زکوٰۃ اور اپنا فطرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔